بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج آپ کے ساتھ یہی اہم ترین ایشو ڈسکس کرنا ہے، ایک ہی ڈسکس کرنا ہے جو آپ نے تھمب نیل پہ دیکھ بھی لیا ہوگا۔ اس سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ میرے ساتھ جن احباب نے، جن دوستوں نے، بھائیوں نے، سب نے، بہنوں نے، بیٹوں بیٹیوں نے، سب نے، میرے سبسکرائبرز نے، فالورز نے اظہار ہمدردی کیا، مجھے دعائیں دیں، میرے ساتھ میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، میرے لیے میری سیفٹی کی دعائیں کی، کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد و شاد رکھے۔ یہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کرنٹ افیئر، پولیٹیکل کرنٹ افیئر پہ بولتا ہوں، لیکن جب ریلیجس میرا فیلڈ نہیں ہے، لیکن جب ریلیجس ایک چیز کرنٹ افیئر پہ حاوی ہو جائے، جب وہ ڈسکس ہونے لگے اور اس طریقے سے ہونے لگے کہ وہ بہت زیادہ تشویش کا سبب ہو اور وہ بہت زیادہ اس طریقے سے خطرناک صورتحال اختیار کر جائے، تو وہی کرنٹ افیئر کا ایشو ہوتا ہے۔ بھلے وہ جتنا سینسٹیو ہو، اگر اس کو بہت ہی سینسیبل انداز میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا، اور میں جانتا ہوں جناب جتنے میرے ویورز ہیں الحمدللہ وہ بہت ہی سینسیبل، بہت ہی ڈیسنٹ ہے جناب، میں نے اسی وجہ سے آج یہ ایشو اٹھایا ہے کہ اور میں نے اس پہ بڑی گہری ریسرچ کی ہے، میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے۔ یہ فرقہ واریت کی آگ کو اس وقت پاکستان میں کون بھڑکا رہا ہے، یہ کس کے مفادات میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کس کے فائدے میں ہے، کس کے مفاد میں ہے؟ کافی عرصے سے یہ ہو رہا ہے، کم از کم یہ پاکستان کے مفاد میں تو نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے بہت عرصے سے ہو رہا ہے، تقریباً کو پچھلے 6 ماہ سے تو یہ سارا کچھ لاوا پکنے کی یا پکانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اب وہ بہت زیادہ آگ بھڑک چکی ہے، اور اب جو بہت زیادہ تشویش کا باعث ہے، اگر حکومت پاکستان نے، اگر پاکستان کے اداروں نے، اگر ریاست پاکستان نے ہوش کے ناخن نہ لیے، بھائی جو بیرونی دشمن ہوتا ہے نا وہ تو اپنا کام کرتا ہے نا، ٹھیک، لیکن اگر جو اندرونی لوگ ہیں وہ بھی انہی کے اعلیٰ کار بنیں گے تو پھر تو آئی تھنک کہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے نا، خدا نخواستہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ اس سے قبل مجھے بہت سارے دوستوں نے بھی میسیجز کیے تھے، ذرا سنیے گا صحیح اور غور بھی کیجیے گا اس پر۔ آصف جلالی صاحب نے ایک کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دیا تھا، آپ کو معلوم ہے، اس پہ بھی لوگوں کی، پھر کچھ لوگوں کی ہو سکتا ہے تسلی نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے چلے، پھر اور بھی اس طرح کے سٹیٹمنٹس مختلف آتے رہے، محرم الحرام آ گیا۔ مجھے کچھ دوست بہت ہزاروں کی تعداد میں کہہ رہے تھے کہ آصف رضا علوی صاحب نے یہ سارا کچھ یہ جو سٹیٹمنٹ دیا، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے انہوں نے جو اس طرح کا کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دیا اور اس طریقے سے جو غلط بات کی، تو اس پہ سارا بات کریں۔ میں ضرور، وہ تو خیر ایک بات ہے الگ کہ اس کو میں ریلیجس پوائنٹ آف ویو تو ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن میں اس کا جو کرنٹ افیئر کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ضرور، وہ یہ ہے کہ یہ وہ صاحب ہیں جن پر پابندی عائد تھی، جس چیز کی میں نے ریسرچ کی ہے، ٹھیک ہے، جن پر باقاعدہ پابندی عائد تھی۔ اچھا، یہ بتایا گیا کہ پابندی عائد تھی، پھر میں نے اس کو کنفرم کرایا کہ جی واقعی اس پہ پابندی عائد تھی، جی ہاں بتایا گیا کہ جی بالکل اس پر پابندی عائد تھی، اسلام آباد کے داخلے پر بھی اس پر پابندی تھی، اس پہ مجلس پڑھنے پہ بھی پابندی تھی۔ اچھا، اور پھر دوسرا کہ ان صاحب پہ جناب ایف آئی آرز بھی تھیں، ٹھیک ہے جناب، ایف آئی آرز بھی تھیں۔ ایف آئی آرز کی موجودگی میں، اس پابندی کی موجودگی میں، اس پابندی کو کس نے ہٹوایا؟ بھائی حکومت نے ہٹوایا نا، ٹھیک ہے نا، پابندی کون ہٹاتا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ آف دا ڈے ہٹاتی ہے نا۔ اور کیا نہیں پتا کہ وہ صاحب پہلے بھی اس طرح کے کنٹروورشل ہیں؟ کیا یہ معلوم نہیں تھا؟ اچھا، اب اس کے بعد جب وہ سٹیٹمنٹ ان کا آیا اس طریقے سے کنٹروورشل، اور اس سٹیٹمنٹ نے آگ لگا دی، ود ان 24 آور وہی بندہ لندن پہنچ گیا۔ ذرا تانے بانے تو ملائیں ذرا اس کے، ذرا سارے ڈاٹس تو ملائیں ذرا۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ کیا اس کے پاس کوئی اسپیشل طیارہ تھا؟ اس کے پاس کیا چیز تھی؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ دن پہلے
کوئی ایک کانفرنس بھی ہوئی، اس میں بھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب اس پہ ہم نے تو اپنی طرف سے پابندی عائد کی تھی، ہم نے تو پابندی عائد کروائی تھی، بولنے پہ پابندی تھی، آپ نے پابندی اٹھوائی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ نے اٹھوائی۔ بھائی آپ کون ہیں؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے آپ کے مقصد کی بات کر دی تو پھر آپ نے اس کو پاسپورٹ پکڑوایا اور سیدھا لندن پہنچا دیا۔ بھائی بات تو بڑی سوچنے والی ہے، انسان کے پاس اگر عقل اور شعور ہے تو وہ سوچے گا، وہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد ایک کراچی میں بہت بڑی ریلی ہوتی ہے، اس ریلی میں بہت ساری کنٹروورشل باتیں ہوتی ہیں، اس ریلی میں بھی حکومت سندھ سو رہی ہوتی ہے، اس ریلی میں بھی ملک کے ادارے سو رہے ہوتے ہیں، اس ریلی میں بھی حکومت، وفاقی حکومت، وزارت داخلہ سو رہی ہوتی ہے، اس ریلی میں بھی جن کا دعویٰ ہے کہ نمبر 1 ہیں وہ نمبر 1 بھی سو رہے ہوتے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ جناب وہ تو گدلے پانی میں سے سوئی بھی نکال لیتے ہیں، وہ یہاں پہ آصف رضا علوی صاحب ہوں یا جناب وہ جلالوی صاحب ہوں یا پھر اس کے بعد ریلی والے صاحبان ہوں، وہ جو بھی ادھم مچاتے رہیں، اسٹیٹ کے ادارے بھی سو رہے ہیں، حکومتیں پروونشل بھی سو رہی ہے، اور حکومت وفاقی بھی سو رہی ہے، اور ریاست بھی سو رہی ہے۔ اب مجھے اس چیز کا خان صاحب کا ایک میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ خان صاحب فرما رہے تھے جب وہ پوزیشن میں تھے اس وقت بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ پتہ نہیں وہ بہت سارے لوگ ہمیں پی ٹی آئی کے دوست ملتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہی والا خان صاحب ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ یو ٹرن لے کے عظیم لیڈر بن گئے ہیں، اب آپ بتائیں کہ آپ کو عظیم لیڈر چاہیے یا وہی والا چاہیے؟ کہتے ہیں جناب اچھا چلیں اس پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیکٹیرین کلر کو ہم نے پالا، ٹھیک ہے نا، جو سیکٹیرین آگ کو بھڑکاتے ہیں وہ ہم نے پالا۔ خان صاحب بتا رہے ہیں کہ میرے پاس ایک، آپ سن لیجئے وہ کلپ، آپ میں سے بہت ساروں نے سنا ہوگا، اب بھی موجود ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس ایک سیکٹ کے لوگ آئے، ایک فرقے کے لوگ آئے، اور ان کے ساتھ ایک ٹی وی اینکر بھی تھے۔ یہ میں خان صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں، عمران خان صاحب کو جو موجودہ وزیر اعظم پاکستان ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایک مخصوص فرقے کے لوگ آئے، اور انہوں نے نام لیا، میں نام نہیں لینا چاہ رہے جان بوجھ کے، اور ان کے ساتھ ایک ٹی وی اینکر بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہماری فلاں فرقے سے سلو کروا دیں۔ تو میں نے کہا کہ پھر کیا مسئلہ کیا ہے سلو میں؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ فلاں جو ہے نا ہمیں اس طرح کا لڑاتے بھڑاتے ہیں اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز، ٹھیک۔ تو خان صاحب اب تو بات یہ ہے، اب تو آپ کی گورنمنٹ ہے، اب تو آپ وزیر اعظم ہیں، اب تو آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، لوگ آپ کو بھلے جو ہے نا مبینہ طور پہ کٹ پتلی کہیں، لیکن میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا آگے بڑھیے، ذرا ایسے عناصر کا کلا کما کیجئے، ذرا دیکھیے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ذرا یہ بھی چیک کیجئے، بھلا کچھ بھی ہو، میں کہتا ہوں کوئی بھی ملک ہو، چلے میں اس میں بھی نام نہیں لینا چاہتا، آج کل کسی ایک برادر ملک کے سفیر ہیں، وہ بڑے سرگرم ہوئے ہیں، وہ بڑے متحرک ہیں، وہ کبھی ایک سے ملاقات کر رہے ہیں، کبھی دوسرے پالیٹیشین سے، کبھی تیسرے پالیٹیشین سے، کبھی کسی پولیس والے سے، کبھی کسی عالم دین سے، کبھی کسی سے وہ کر رہے ہیں، کبھی کہاں پہ ان کی دھڑا دھڑ ایکٹیویٹی ہیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز۔ کیا یہ ایکٹیویٹیز سفارتی آداب یہ سارا کچھ یہ الاؤ کرتا ہے؟ کیا ایسی ایکٹیویٹیز جو کسی بھی ملک میں بیٹھ کے کسی دوسرے ملک کا سفیر کر رہا ہے اور پھر آگ بھی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے کوئی بھی ہو، میں irrespective of the sect کہہ رہا ہوں، میں کسی کی بات، میں صرف امن پسند انسان ہوں انشاءاللہ، میں بھائی چارے پہ بلیو کرنے والا انسان ہوں، انسانیت کو پروموٹ کرنے والا انسان ہوں، میں جناب انسان اور جناب بین ایک اقوامی امن کا دائی ہوں، اور جناب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس طریقے سے مسلمانان عالم میں اتحاد بین المسلمین کا دائی ہوں، اور اسی طریقے سے جو میرے ویور ہیں ڈیسنٹ ہیں انشاءاللہ، وہ سمجھنے والے ہیں، وہ میرا اس بات کا ایک ایک لفظ کی گواہی دیں گے۔ بھائی اصل گیم کیا ہے؟ یہ بہت بڑی گیم ہے، اس پہ تو میں آتا ہوں نا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ گیم کیا ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سی پیک نشانہ ہے، ظاہر ہے جس نے اربوں ڈالر کی یہاں پہ انویسٹمنٹ کی چائنا نے، اس کو تو نہیں فساد چاہیے، اس کو فساد تو نہیں چاہیے۔ فساد کن کو چاہیے بھائی؟ ظاہر ہے کہ فساد تو ان کو چاہیے ہوگا نا کہ جو سی پیک کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں۔
جو چاہتے ہیں کہ یہاں پیس نہ ہو، ان کو تو پیس چاہیے، وہ تو کہتے ہیں کہ پیس ہوگا تبھی تو یہ سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے آگے بڑھے گا۔ اس کو سلو کس نے کیا یا کس نے کروایا؟ اب اس کے بعد جب ایک نئے بلاک کی جناب ایک کچھ دنوں سے یا کچھ عرصے سے آپ نے اس کا شور سنا، اس نئے بلاک کی خبریں آئیں کہ پاکستان جو ہے نا کسی اور بلاک میں بھی جا سکتا ہے، اس کے بعد یہ پاکستان میں فرقہ واریت کی آگ، یہ بہت بڑی گیم ہے۔ ہاں یہ عام طور پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ، البتہ یہ ہے، میں کو بتا یہ گیم کون کر رہا ہے؟ یہ گیم کروا رہے ہیں جو باہر کے عناصر ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہوئے اپنی اپنی لابیز سے، بھلے اس لابی کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی اپنا مذہب سے ہو، وہ اپنی اپنی لابیز سے گیم کروا رہے ہیں۔ اور نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ پاکستان کو ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ستم ظریفی یہ ہے کہ چلیں باہر کے تو جو دشمن ہیں نا بیرونی، انہوں نے تو اپنا کام کرنا ہے، ان کا تو ہم نے سب نے مقابلہ کرنا ہے، لیکن جو اپنے ادارے ہیں، جو اپنی حکومتیں ہیں، جو اپنی حکومت ہے، ٹھیک ہے نا، جو اپنے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہیں، کیا وہ سو رہے ہیں؟ ان کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی یہ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم نے کبھی امریکہ کے مفادات کا تحفظ کیا، کبھی ہم نے سعودیہ کے مفادات کا تحفظ کیا، کبھی ہم نے ایران کے مفادات کا تحفظ کیا، کبھی ہم نے یورپ کے مفادات کا تحفظ کیا، کبھی کسی کے مفادات کا تحفظ کیا۔ کیا ہم نے کبھی پاکستان کے مفادات کا تحفظ بھی کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی پاکستان کے لیے لابنگ بھی کی ہے؟ خدا کے لیے جاگیے۔ ہم تو ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے یہ آواز بلند کر سکتے ہیں۔ میں تو اپنے پلیٹ فارم پہ، بھلے کوئی کہے کہ جناب فلاں سینسٹیو ایشو فلاں، جی آپ اگر سینسٹیو ایشو کو سینسیبل انداز میں کہیں تو سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ اس کی نیت کیا ہے۔ جی ہاں، میری نیت امن ہے، میری نیت امن کو پروموٹ کرنا ہے، میری نیت پیس کو پروموٹ کرنا ہے۔ اگر پیس کو اور امن کو پروموٹ کرنا، اگر یکجہتی کو پروموٹ کرنا، اگر ہم آہنگی کو پروموٹ کرنا جرم ہے تو پھر میں سب سے بڑا مجرم ہوں۔ اگر یہ امن کو اور پیار کو اور محبت کو پروموٹ کرنا یہ کوئی جرم ہے تو پھر میں سب سے بڑا مجرم ہوں۔ لیکن خدا کے لیے جاگیے، اس سے پہلے کہ اس طریقے سے آپ کسی کے اعلی کار نہ بنیے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جی فلاں بیرونی دشمن، بھائی وہ ہر ملک کے ہوتے ہیں، یہاں پہ اپنے نیشنل انٹرسٹ ہے ہر کے، کسی کا یہ نیشنل انٹرسٹ ہوگا کہ کسی دوسرے ملک کے اندر آگ لگاؤ، یہ ان کا نیشنل انٹرسٹ ہوگا۔ ہمارا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ اس آگ کو ہم نے قابو کیسے کرنا ہے، اس آگ کو ہم نے بھڑکنے سے کیسے روکنا ہے، اس آگ پر ہم نے پانی کیسے ڈالنا ہے، اور اگر اس آگ پر پانی ڈالنے کی بجائے اس کا اعلی کار بنے، اس کا کاسا لیس بنے، اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی۔ ایک انتشار کی سی کیفیت ہے ملک میں، لگ یوں رہا ہے کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، لگ یوں رہا ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور اگر یہ کچھ عرصہ اس طریقے سے چلنا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں پھر وہ وہی والی بات ہے کہ پھر وہی کہیں گے کہ جی دعائیں مانگنے سے فقط کیا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم پاکستان پر، پاکستانی قوم پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔